جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ۔ کل رات کو تقریباً 20 منٹ بارش ہوئی اور اس 20 منٹ کی بارش نے کہیں 22 ملی میٹر، کہیں پر 33 ملی میٹر، لیکن اس 20 منٹ کی بارش نے وہ جو اتنی پھرتیاں پیپلز پارٹی دکھا رہی تھی بلدیاتی الیکشن سے پہلے کہ یہ کارپیٹنگ کر دی اور وہاں پر جا کر مشین کھڑی کر دی، اس گاڑی پہ جھنڈا لگا دیا کہ پیپلز پارٹی کراچی میں بہت کام کر رہی ہے، وہ سارے کی ساری جو ہے نا قلی کھل گئی اور مختلف جگہوں پر ٹریفک جیم ہو گیا۔ جس شارع فیصل پر کروڑوں اربوں روپے لگا چکے ہیں وہاں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا، اور اسی طرح سے شہر کی بہت ساری آبادیاں جو ہیں اس میں سے جو نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے، جس کے پیسے خرچ ہو چکے ہیں، جس کا کاغذوں کے اندر جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ نالے صاف ہو چکے ہیں، لیکن عملاً وہاں پر جو ہے گندگی کے ڈھیر تھے، جس کی وجہ سے وہ باہر آ گیا پانی اور گندگی بھی پھیل گئی ہے، پانی بھی بھرا اور اندر گلیوں میں چلا گیا جو ابھی بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کارپیٹنگ جگہ جگہ کی گئی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کھڑنا شروع ہو گئی ہے، اور جس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پورا نظام ہے، اس حکومتی نظام میں کراچی کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے، ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور کام بھی وہ دکھاوے کے کیے جاتے ہیں کہ جس سے کرپشن بھی مزید کر لیتے ہیں وہ، اور وہ پائیدار بھی نہیں ہوتے۔ 14 سال میں پیپلز پارٹی کی حکومت مسلسل 14 سال سے ہے اب، اور اس میں کوئی ایک بڑا پروجیکٹ کراچی کے لیے انہوں نے نہیں بنایا، اور میں نے گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو ترقیاتی فنڈز انہوں نے مختص کیے ہیں اس 14 سال میں، ان کی جو کل اماؤنٹ جو بنتا ہے وہ 5,000 ارب روپے بنتا ہے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں جو ہے وہ الگ ہے، اور بہت ساری چیزوں میں جو پیسہ رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بھی اب انہوں نے اگر 300 ارب روپے سے زائد رکھے ہیں تو اس میں 80% بھرتیوں پہ جو انہوں نے ناجائز لسانی بنیادوں پر بھرتیاں کی ہیں، سیاسی بنیادوں پہ بھرتیاں کی ہیں، تعلیم میں بھی اور صحت میں بھی، اس کا 80% اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ ناجائز طریقے سے لوگوں کو سندھ کے عوام پر مسلط کر رہے ہیں یہ لسانی اور سیاسی بنیادوں پر۔ پورے شہر کراچی میں آپ چلے جائیں، آپ کو پیپلز پارٹی کے ورکر تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، ڈی سی آفیسز میں، ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے، ٹریفک پولیس میں۔ اور یہاں پر کرتے یہ ہیں کہ پہلے ویکنسی جب خالی ہوتی ہے کراچی میں تو پہلے ٹرانسفر کر دیتے ہیں انٹیریئر سندھ سے کراچی میں، اور پھر انٹیریئر سندھ میں جو ویکنسی ہوتی ہے اس کو فل کر دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ کراچی میں آپ بھرتیاں غلط کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو کوئی بھرتی نہیں کی، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس طرح اس پورے صوبے میں ایک مرتبہ پھر یہ لسانیت کے بیج بو رہے ہیں اور لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو جماعت اسلامی کسی صورت قبول نہیں کر سکتی۔ میرٹ کی بنیاد پر کوئی سندھی آئے، کوئی مہاجر آئے، کوئی پختون آئے، بلوچ آئے، پنجابی آئے، جو بھی آئے، آپ میرٹ کا نظام بنائیں اور اس میرٹ کے نظام کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کریں۔ ہمیں کسی زبان سے اور علاقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ خاص طور پر یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف کرپشن چاہتے ہیں، کرپشن چاہتے ہیں اور کرپشن چاہتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں آپ۔ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو کراچی کے لوگ دیتے ہیں، اس ٹیکسوں کے پیسوں کو آپ بھرتیوں میں لگاتے ہیں، اور اس ٹیکسوں کے پیسوں کو آپ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ 5,000 ارب روپے میں سے آپ ہمیں کوئی 100 ارب روپے کا حساب دے دیں، 200 ارب روپے کا حساب دے دیں، 1000 تو چھوڑیں آپ کہ جو آپ نے سندھ کے عوام پہ چلیں، آپ نے لاڑکانہ پہ جو آپ کہتے ہیں ہم نے 115 ارب روپے لگائیں، وہ دکھا دیں کہ کہاں لگائیں۔ کراچی میں تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کل کچھ اعداد و شمار سامنے آئے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، جو کہ قابل مذمت عمل ہے، اور اس میں بھی پیپلز پارٹی اب وفاقی حکومت کا حصہ ہے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور نون لیگ کے تو وزیر اعظم ہیں، تو اس پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے نتیجے میں جو امپیکٹ آیا وہ یہ کہ لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں اور اپنی گاڑیاں کم کر دیں۔ پتہ چلا کہ لاہور میں جو میٹرو ٹرین ہے اس میں 75,000 لوگ اضافی ٹریول کر رہے ہیں روزانہ، اور اسی طرح جو پنڈی ہے اس میں 20,000 لوگ جو ہے اضافی ٹریول کر رہے ہیں، ملتان میں 5,000 لوگ اضافی ٹریول کر رہے ہیں۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ کس چیز میں ٹریول کریں؟ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک گرین لائن 6 سال میں بنائی، 2 حکومتیں اس میں شامل رہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی، ایک کے 2 سال، ایک کے 4 سال پی ٹی آئی کے، اور وہ بھی ادھوری گرین لائن بنائی۔ اب آپ بتائیں مجھے، جو نارتھ کراچی سے، نئی کراچی سے اور درمیان سے چڑھے اور ان کو ٹاور جانا ہو، تو جو پروجیکٹ ٹاور تک کا تھا وہ انہوں نے یہاں نمائش پہ ختم کر دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے گرو مندر پہ، وہاں سے نئی بس کر کے آپ جائیں۔ ایک یونیورسٹی جانے کے لیے، میں آپ کو بتاؤں، نارتھ ناظم آباد سے یونیورسٹی جانے کے لیے ایک طالب علم کو 200 روپے دینے پڑتے ہیں، اگر اس کا پوائنٹ جو ہے، ویسے ہی پوائنٹ بہت تھوڑے سے مس ہو جائے طالبہ کو، ایک طالب علم۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ خرچہ تو وہ ہے کہ جو بالکل ایک طالب علم، ایک طالبہ کا خرچہ ہے۔ گھر والے کیا کریں؟ مڈل کلاس لوگ تباہ ہو گئے، کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام انہوں نے نہیں بنایا، اور 200 بسیں کہہ رہے ہیں کہ ہم لا رہے ہیں۔ وہ بسیں لا کر نمائش کی گئی ہے، اس کا فلیگ مارچ کروایا گیا، جس طرح رینجرز کا فلیگ مارچ ہوتا ہے، موبائلوں کا اور پولیس کا فلیگ مارچ ہوتا ہے، وہ کروا کے جو ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتی سڑکوں پہ چلتی ہوئی۔ تو 14 سال میں یہ نعمت اللہ خان صرف 4 سال کی مدت میں 362 گرین بسیں لے آئے تھے، جبکہ ان کا اور صوبائی حکومت کے اختیارات کا آپ اندازہ کریں کہ زمین آسمان کا فرق ہے، اور ٹرانسپورٹ کا کتنا زبردست نظام بنا دیا تھا۔ ایک اورنج لائن جو ان کو بنانی تھی اورنگی ٹاؤن کے 5 نمبر سے لے کر اور بورڈ آفس تک، جس میں تقریباً 2.25 کلومیٹر تو وہ ہے جو بنارس کا پل ہے، جس میں تعمیرات ہی نہیں ہوئی، گویا تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے لیے 7واں سال شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک نہیں مکمل ہوئی۔ تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ لاتے ہیں، پھر اس پروجیکٹ کے اوپر کہتے ہیں کہ اب تو خرچہ بڑھ گیا، اب تو ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، انفلیشن ہو گیا، جو 5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ 25 ارب پہ چلا جاتا ہے۔ گویا لوٹ مار ہے اور لوٹ مار ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام سندھ حکومت کا نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایسی صورتحال میں بلدیاتی الیکشن نامزد ہوئے، تو اس کی ڈیٹ طے ہوئی بالآخر، تو اب اس وقت کورٹ میں پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور جی ڈی اے بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی طرح بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہ کیا جائے۔ اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ان سب لوگوں کا، جواز کچھ بھی ہو، اس کی وجہ ہے نون لیگ پنجاب میں نہیں کرانا چاہتی، پی ٹی آئی نے پنجاب میں اور کے پی میں ہر ممکن کوشش کر لی کہ انتخاب نہ کرائیں بلدیاتی، بالآخر انہیں خیبر پختونخوا میں کرانے پڑے، لیکن پنجاب میں وہ بلدیاتی انتخابات سے فرار اختیار کر گئے، اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی قانون کبھی کچھ، اس کے چکر میں۔ اور اس میں ان کی نون لیگ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، ویسے بہت لڑائی ہے، لیکن پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے بلدیاتی انتخاب نہیں کراؤ۔ اب کورٹ میں گئے ہوئے، ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ بھئی کسی طرح سے اس کو، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ یرغمال ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پارٹی ورکر پر مشتمل ہے، ایم کیو ایم کی زبان سے کیوں نہیں نکل رہا کہ جو آروز ہیں وہ سیاسی بنیادوں کے اوپر بھرتی کر کے پورا عملہ الیکشن کو پہلے ہی پیپلز پارٹی نے یرغمال بنا لیا ہے، 30% لوگوں کو تو انہوں نے اندرون سندھ میں پہلے ہی منتخب کرا لیا۔ کراچی جیسے علاقے میں بھی انہوں نے بعض جگہوں کے اوپر اناپوز آنے کے لیے دھمکیاں، اغوا، مار پیٹ، سب سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہ جمہوریت ہے؟ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے قائد عوام تھے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو کا نام لیتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت جمہوریت کا حال جو ہے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے آروز ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، 19 تاریخ تک اسکروٹنی ہوئی ہے، 20، 21، 22 تاریخ 3 دن تھے، جس میں اگر کسی کی اسکروٹنی میں کسی کو ریجیکٹ کر دیا جائے تو 3 دن دیے گئے تھے شیڈول میں کہ آپ اس پہ اپیل کر سکتے ہیں۔ آج 23 تاریخ ہے، کل 2 بجے جا کر ایک آرو نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کی اسکروٹنی اس وجہ سے جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد آرو جس کا کام ہی یہی ہے، اور 2 بجے جب وہ آپ آرڈر دیں گے تو آپ وکیل کہاں سے کریں گے؟ آپ اس کے اوپر اپنی اپیل کیسے فائل کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر آپ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں۔ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، بس کیا چاہتے ہیں؟ الیکشن سے فرار اختیار کریں۔ ووٹر لسٹیں 2 طرح کی چل رہی ہیں، اس پر کسی کو فکر نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہی گھر کے 4 لوگوں کو ادھر بھیج دو، 2 لوگوں کو ادھر بھیج دو، اور اب چاہو یہ کہ بس اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرو۔ اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ چاہتے ہیں بس انتخاب پہ لڑنا پڑے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی
طاقت پر, اپنی قوت پر, اپنی سوشل میڈیا پر اپنے اربوں روپے خرچ کر کے ایک لہریں بناتی ہیں, لیکن ان کو معلوم ہے جب گراس روٹ لیول پر لوگوں کے پاس جائیں گے تو جس کو لوگوں نے قومی انتخاب میں یا صوبائی انتخاب میں بھر بھر کر مینڈیٹ دیا, وہ یہ سوال کرے گا کہ بھائی آپ نے کراچی کا کیا کیا, آپ نے یہاں کے پیکیجز 1100 ارب روپے کے پیکیج کا کیا ہوا. پوچھیں گے کہ جو اعلانات وزرائے اعظم کرتے ہیں یہاں پر آ کر, کبھی کہتے ہیں کہ ہم پانی کا منصوبہ 2 سال میں مکمل کر دیں گے, 200 ارب روپے اس میں لگیں گے. کبھی عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا 200-250 ارب روپے لگیں گے, ہم کراچی سرکولر ریلوے پورا ماس ٹرانزٹ پروگرام بنا دیں گے. کہاں ہے؟ نہ وفاق کے بجٹ میں ہوتا ہے, نہ صوبے کے بجٹ میں ہوتا ہے, اور یہ دھوکہ دیتے ہیں سب لوگ مل کر. ایک کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی جس میں پی ٹی آئی تھی, جس میں اس میں پیپلز پارٹی تھی, جس میں ایم کیو ایم تھی. کور کمانڈر کی نگرانی میں یہ کام ہوتا تھا. خود آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف میٹنگیں کرتے تھے. وہ کہاں ہیں؟ ایک گجر نالے کی ریٹیننگ وال اور ایک جو ہے اورنگی نالے کی ریٹیننگ وال کے علاوہ, یا ڈی ایچ اے ٹو ڈی ایچ اے جو روڈ بن رہی ہے ملیر کی, اس کے علاوہ مجھے بتا دیں پورے کراچی میں عوام کے انٹرسٹ میں کیا ہو رہا ہے. کہاں ہے سرکولر ریلوے اور کہاں ہے K4 منصوبہ جس پر پھر جھوٹ بول دیا نون لیگ نے. کہتے ہیں کہ ہم نے 127 ارب روپے کے پروجیکٹ تھا جس میں سے 27 ارب روپے 26 ارب روپے خرچ ہو گئے اور 98 ارب روپے کی منظوری دے دی کہ اب جو رہ گیا 98 ارب روپے میں ہم منصوبہ مکمل کریں گے, لیکن رکھے ہیں بجٹ میں 20 ارب روپے, جبکہ کہتے ہیں کہ اگلے سال ستمبر میں مکمل کریں گے. تو یہ کراچی کے لوگوں کو سمجھا کیا ہے بھائی تم نے؟ ابھی بھی لاسٹ ایئر تاریخی ہم نے ٹیکس دیا ہے 1.5 ٹریلین روپیز کا. نہ تم ٹرانسپورٹ دو, نہ تم پانی دو, نہ تم بجلی دو, اور بارشیں ہوں تو سب ایکسپوز ہو جاؤ. یہ سب پارٹیاں کراچی کے معاملے میں ایک ہیں کہ یہاں سے لو دو کچھ نہیں. اور اب آپ دیکھیں کل بارش ہوئی اور اس کے بعد لائٹ چلی گئی پورے شہر میں. وہ کہتے ہیں ہم لائٹ اس لیے بند کرتے ہیں کہ کرنٹ نہ لگے. بھائی کرنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کھمبوں میں اگر آپ 4 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, کتنے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے اس بنیاد پہ کہ آپ کے کھمبوں میں کرنٹ آتا تھا. اگر آپ نے ارتھنگ کا نظام نہیں بنایا تو یہ الیکٹرک مافیا کر کیا رہی ہے, اور ہر حکومت اس کو سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ ابھی نون لیگ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہے, پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کرتی ہے, ایم کیو ایم کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس وقت بھی بعض علاقوں میں بجلی نہیں ہے, 20 منٹ کی بارش تو آپ گرمی بڑھے بجلی غائب, ہیومیڈیٹی بڑھے بجلی غائب, بارش کا پہلا قطرہ ہو بجلی غائب. اب یقین کریں بارش کا پہلا قطرہ ہی گرا تھا تو ہمارے گھر میں لائٹ چلی گئی تھی کل, اور بھی پورے شہر میں یہی ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی, آپ نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی اور پروفٹ کمائے جا رہے ہیں. حکومتوں کے ساتھ مل کر یہ کے الیکٹرک کا مافیا کراچی کے لوگوں کو لوٹ رہا ہے, اور یہ سب اس کے شریک جرم ہے. سب کا مطلب سب, کیا پی ٹی آئی, کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم. اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جو جتنی رپورٹ چھپی ہیں ان پارٹیوں کے بارے میں ابراج گروپ عارف نقوی کے ساتھ, اس کی وضاحت کیوں نہیں کرتی ہیں پارٹیاں؟ کیوں نیب کو روک دیتا ہے وزیر اعظم کہ آپ عارف نقوی کے خلاف تحقیقات نہ کریں, ایف آئی اے کو روک دیتا ہے؟ تو ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں. ایمانداری کے دعوے کرنا بہت بات ہوتی ہے, لیکن یہاں پر آ کر آپ کی ایمانداری کہاں چلی جاتی ہے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کے الیکٹرک مافیا بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے. اب کراچی کے لوگوں کو اپنے لیے راستہ تلاش کرنا پڑے گا, اور راستہ تلاش نہیں کرنا پڑے گا. الحمدللہ میدان میں جماعت اسلامی موجود ہے جو اس کا مقدمہ لڑ رہی ہے, کسی کو فکر نہیں ہے. ہم موجود ہیں, جب پریشانی ہوتی ہے تو اپنے وسائل کے ساتھ کارکن آ کر سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کورونا ہو تو جان ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, برساتیں ہوں تو ہمارا الخدمت کی بسوں کا ہی جو فلیٹ ہے میت بسوں, اسی کو ہم لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے چلا دیتے ہیں. کئی لوگ پانی میں گرے ہوئے ہوں تو اس کو نکالنے کے لیے ہمارے رضاکار کام شروع کر دیتے ہیں. ہسپتال چلا رہے ہیں, پانی کے پلانٹ چلا رہے ہیں, مسلسل لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اربوں روپے بحریہ ٹاؤن سے واپس دلوا رہے ہیں. کتنے پیسے جو ہے وہ کے الیکٹرک مافیا نے جو اوور بلنگ کر کے جو یہاں پہنچ جاتے ہیں ان کی قانونی مدد کرتے ہیں, اربوں روپے لوگوں سے دلوائے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ان سارے اداروں سے محفوظ کیا ہے. نادرا کے کتنے لاکھوں ملینز آف شناختی کارڈ جماعت اسلامی کی جد و جہد کے نتیجے میں لوگوں کے بنے ہیں اس شہر کے اندر. تو ہم تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں کراچی کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات میں
وہ جماعت اسلامی کا میئر لے کر آئیں تو اس شہر کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی حالات تھے جب نعمت اللہ خان میئر بنے تھے، 4 سال میں نقشہ بدل گیا تھا، 32 کالج بنائے تھے 4 سال میں، 362 بسیں لائے تھے، تعمیر تھی، ترقی تھی، اوور ہیڈ بریجز تھے، انڈر پاس تھے، فلائی اوورز تھے، سڑکیں تھیں۔ آپ دیکھتے جائیں، کارساز کی سنگل روڈ ہوتی تھی، ڈبل کی، کتنا مشکل کام تھا، آپ کو پتا ہے ان اداروں سے جو ہے وہ جگہ لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ کام کیا نعمت اللہ خان نے۔ ہمیں یاد ہے کہ یہ جو پوری روڈ ہے وہاں سے آتی ہے حبیب بینک سے لے کر اور آگے تک جاتی ہے اسٹیڈیم تک، آج تک بھی الحمدللہ وہ روڈ جو نعمت صاحب نے آج سے 20 سال پہلے بنائی تھی وہ اسی طرح سے موجود ہے۔ کتنی سڑکوں پہ کام کیا، سیوریج کا نظام درست کیا، ماڈل پارکس بنائے، 300-400 پارک بنائے، یعنی خدمت تھی اور وہ امڑ رہی تھی۔ جبکہ وزیر بلدیات اس وقت MQM کے تھے جو نعمت اللہ خان کی تختیوں پر اپنی تختیاں لگاتے تھے، منصوبے روک دیتے تھے۔ یہ جو کٹی پہاڑی کے پاس نعمت اللہ خان صاحب نے وہاں پر دامن کو کے نام سے یا اس کو وہاں پر پارک بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، MQM نے روک دیا تھا اس کو، ورنہ کتنی اچھی تفریح کا نظام پورے نارتھ آبادی نہیں پورے کراچی کے لوگوں کے لیے بن جاتا۔ کتنے منصوبے تھے جو انہوں نے روک دیے، لیکن ہم نے خدمت کی، یہ نہیں دیکھا کس کا علاقہ ہے، کون ہے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی اپنی خدمت کا ریکارڈ رکھتی ہے، اس لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور دیکھا جائے اپنی ضمیر کی آواز ہو تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ اس لیے بلدیاتی انتخابات کے التوا کے لیے جو کوششیں حکومت کر رہی ہے اور اس کی پارٹیاں کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست نہیں ہے۔ انتخاب کو وقت پہ ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کا واضح موقف ہے، اور ساتھ ساتھ یہ مسئلے حل ہونے چاہیے۔ یہ ہم عدالت سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان سے سوال تو کریں، جو مقدمہ آپ کے پاس اس وقت لے کر آئیں اور عدالت میں چل رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ ووٹر لسٹیں جاری کرنے میں الیکشن کمیشن کو کیا تکلیف تھی، اور ان سے پوچھیں کہ 2 ووٹر لسٹیں کیوں چل رہی ہیں ایک ساتھ، ان سے پوچھیں کہ آپ نے لسانی اور سیاسی بنیادوں پر ROs کے تقرر کیوں کیے ہیں۔ عدالت کو پوچھنا چاہیے کہ آپ التوا کی درخواست تو دے رہے ہیں، یہ تو بتائیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں الیکشن کرانے کا انعقاد کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ جماعت اسلامی تھی جس نے جا کر مقدمہ لڑا، میں گیا یہاں سے، اور اسلام آباد میں ہم نے الیکشن کمیشن کی جو ہیئرنگ تھی اس کا ہم حصہ بنے، اور ہم نے کہا کہ الیکشن کو منعقد کروائیں آپ وقت کے اوپر، ورنہ تو یہ فرار اختیار کر رہے تھے، کسی پارٹی کو کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو ان سے سوال کریں کہ NA 240 میں کیوں نہیں فوج کا یا رینجرز کی تعیناتی کی گئی تھی، وہاں بدامنی ہوئی، اب آپ کیوں درخواستیں دے رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ان سے پوچھیں کہ جو ڈیلیمیٹیشن آپ نے کی ہے اس ڈیلیمیٹیشن میں جو سندھ حکومت کا انفلوئنس ہے اس کی کیا سبب ہے کہ اورنگی ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ سینٹرل یا بعض ڈسٹرکٹ ایسٹ یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ان علاقوں کے لیے تو آپ 90,000 اور 80,000 کی آبادی کے اوپر، اور جس میں ووٹر بھی 60-70% ہیں، یہ بھی عجیب تماشا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ 94 یا 90,000 کی آبادی ہے تو ووٹر ہیں 55,000-60,000، اور جو پیریفریز میں جہاں وڈیرہ شاہی کے ذریعے سے تسلط قائم کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے، وہاں کی آبادی 40,000 پر، 45,000 پر، 50,000 پر، اس سے بھی کم پر آپ بنا رہے ہیں، اور وہاں پر ووٹر زیادہ سے زیادہ 15,000 اور 20,000 ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 1 اور 4 کا ریشو ہے ووٹر کی تعداد میں۔ ایک ہی شہر کے اندر یہ ڈیلیمیٹیشن کیسے کر دی، یہ عدالت کو پوچھنا چاہیے، ان کو فکس کرنا چاہیے اور پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ التوا قابل قبول نہیں ہے، بلکہ الیکشن رولز پر عمل درآمد کرانا، قوانین پر عمل درآمد کرانا۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سوال کرے کہ جو 14 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا، اور کہیں ضمنی انتخاب آتا ہے تو پارٹیوں کی گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کر کارپیٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یہ کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا ضابطہ یہ ہے کہ جب شیڈول کا اعلان ہو جائے تو ترقیاتی جو اسکیمیں ہوتی ہیں اس کو الیکشن تک ڈیفر کر دیا جاتا ہے۔ بھائی تم نے 5 سال میں نہیں کیا، تم کیا 1 مہینے میں کیا کر لو گے، کیا پہاڑ توڑ؟ لیکن نمائشی اقدامات کیے جاتے ہیں، پائپ لائنیں لا کر، اور بھائی تم نے 17 سال میں ایک بوند اضافہ کراچی کے لیے نہیں کیا، ٹینکر مافیا کا راج ہے، اور تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ جب بلدیہ ٹاؤن میں انتخاب ہو رہا تھا تو وہاں پیپلز پارٹی والے لا کے پائپ ڈال کے چلے گئے، وہ واپس کچھ جگہوں سے تو پائپ اٹھا کے لے گئے،
اور کچھ جگہوں پہ جو لائنیں ڈالی تھیں اس میں پانی نہیں آتا. یہی لانڈی کورنگی کے لوگوں کے ساتھ کیا, اور ابھی بھی یہی کام ہو رہا ہے کہ پارٹی کے جھنڈے لگا کر پیپلز پارٹی بھی, اور اب تو ایم کیو ایم کو بھی سیاسی رشوت دی گئی ہے, 50-50 کروڑ روپے دے دیے گئے ان کو, ایم پی ایز کو 50 کروڑ فی ایم پی اے پکڑو, کراچی کو بیچو. بس یہی ہے ان کا کام. لائن میں لگ جاؤ, ایک وزیر بنوا لو میری ٹائم کا, ہمارے فیصل سبزواری صاحب, اور اس کے بعد جو ہے وہ کراچی اور حیدرآباد سے دستبردار ہو جاؤ. تو یہ اب کراچی کے لوگوں کو بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہے. اور اسی طرح میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں نے جس طرح بھر بھر کے ووٹ ڈالے ہیں پارٹیوں کو, اور پچھلے الیکشن میں بھی وہ ان پارٹیوں سے سوال کریں کہ 14 ایم این ایز نے کراچی کے لیے کیا کیا, 23 ایم پی ایز نے کراچی کے لیے کیا کیا, وہ نالے کیوں نہیں صاف ہو سکے جس کو اس وقت علی زیدی صاحب ڈرون سے دکھاتے تھے کہ ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ نالے صاف کر لیے ہیں. وہ بتائیں کہ انہوں نے وفاق میں ہمارے پانی کو میں کٹوتی کیوں کی پی ٹی آئی نے. یار کیا ظلم, کیا جرم کیا ہے کراچی والوں نے کہ عمران خان یہاں اعلان کر کے گئے 650 ملین گیلن ہوگا, 65 کروڑ گیلن, اور اسلام آباد جا کر 260 کر دیا, یعنی 26 کروڑ گیلن. کیا جرم کیا ہے ہم نے؟ کیوں آپ نے اعلان کیا کہ سی آر کا اور اس پر عمل درآمد نہیں کیا؟ تو یہ سوال جس کو ووٹ ڈالے ہیں ان سے پوچھیں جب آپ کے پاس آئیں. اور میں کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے, اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے بچے اس لیے نہیں ہے کہ وہ چنچیوں کے دھکے کھائیں, ان کو بھی بسیں ملنی چاہیے, ان کو بھی ٹرین ملنی چاہیے, لائٹ ریل کا نظام ملنا چاہیے. ہماری بچیاں, کتنی بچیاں ہیں یہاں کا یونیورسٹی جاتے ہوئے لٹکتے ہوئے گر گئیں, شہید ہو گئیں. تحفظ نہیں ہے, باعزت ٹرانسپورٹ نہیں ہے, باعزت روزگار نہیں ہے ہمارے بچوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے, ہماری خواتین کے لیے. انشاءاللہ جماعت اسلامی اس شہر کو دوبارہ سے بنائے گی, تعمیر کرے گی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج عدالت عالیہ ضرور یہ سوالات اٹھائے جو آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. بلدیاتی انتخاب وقت پہ ہونے چاہیے اور تمام ضابطوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے, ووٹر لسٹوں میں ایکسیس ملنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ ارادہ نہیں ہے اپلیکیشن کا, یہ جیسے دیگر آپ نے جماعتوں کا ذکر کیا الیکشن کرانے کی, جاتی الیکشن کرانے کا, اور یقیناً عدالت بھی دیکھ لیجیے سر, اس کے باوجود بھی اگر نہیں ہوتا تو آپ کا اسٹیپ کیا ہوگا؟ نہیں, ظاہر عدالت کا راستہ بھی موجود ہے, اور میرا خیال ہے عدالت عالیہ کو ان سے اگر یہ سارے سوال کر لیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نہیں کرتے چلو نہیں, دیکھتے ہیں, ابھی تو کورٹ کی ہیئرنگ ہو رہی ہے نا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھگا دیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے دلائل میں اگر کسی وقتی طور پر کسی چیز, تو ہم اس کو قانونی طور پر جائزہ لیں گے. اور ہمارا اسٹینس, اور ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا اور اب بھی کلیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایم پی اے کا نام بھی استعمال کر لیا کہ جو کمیٹی بنی ہوئی ہے سلیکٹ کمیٹی, اس میں جماعت اسلامی, تو ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں, نہ ہم نے کہا ہے نہ ہمارے اوپر ڈال کر آپ یہ کام کروا سکتے ہیں. ہمارا بہت واضح موقف تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, حیرت کی بات ہے, پیپلز پارٹی والے بھی ڈبل بات کرتے ہیں. وہاں پر وہ یہی کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تو انتخاب کرانا چاہتی ہے, لیکن اٹارنی جنرل چلے گئے کہ انتخاب کو ملتوی کیا جائے. تو بھائی آپ صاف بات کریں نا. تو جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ انتخاب ہونا چاہیے. بس جو مرتضیٰ وہاب صاحب نے فرمایا تھا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بارش آنے دیں اور آپ کو ہمارے کام نظر آئیں گے, تو بارش کل آ گئی 20 منٹ کی, اور مرتضیٰ وہاب صاحب کیا پوری پیپلز پارٹی کے 14 سال اور ان کے ایڈمنسٹریٹرشپ کے سارے کام نظر آ گئے. انہوں نے صحیح کہا تھا یار. اصل میں انہوں نے ووٹر لسٹوں میں بہت گڑبڑ کی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا, جو ان کے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے. نادرا کے ذریعے سے یہی مردم شماری میں ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ مستقل پتے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے کراچی سے منتقل کر دیا, اور ہمیں کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہا, اور یہی ووٹر لسٹوں میں ہو رہا ہے. ایک آدمی لانڈی میں رہتا تھا, اس کے بعد 20 سال سے وہ یہاں رہتا ہے, لیکن اس نے اپنا مستقل پتہ وہاں رکھا ہوا تھا, تو اب آپ اس کو لانڈی میں ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں. اس کا آپ نے ووٹ جو پہلے کاسٹ کر چکا ہے اگر سولجر بازار میں یا کسی جگہ پہ, تو اس کو دوبارہ سے آپ نے لانڈی میں شو کر دیا. ایک آدمی نازاوا, اسی طرح سے ملک کے بہت سارے حصوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو ان کے جو ہے وہ جو یہاں رہتے ہیں یا ووٹ ڈالتے رہیں, ان کو انہوں نے مستقل پتے کی بنیاد پر کہیں کسی کو کے پی میں, کسی کو پنجاب میں, کسی کو کہیں, اور کسی کو شہر کے اندر بھی تقسیم کر دیا.
کسی کی شادی ہو کر آئی ہے کسی علاقے سے، اور وہ لڑکی جو ہے وہ پھر 10 سال ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، اب اس 20 سال ہو گئے ہیں، اب ہوا یہ ہے کہ جناب اس نے ووٹ بھی ڈال دیا ہے، لیکن چونکہ اس کے کسی پتے کے اوپر کبھی مستقل پتے میں اپنے ماں باپ کا گھر تھا تو انہوں نے اس کو لے کر وہیں ڈال دیا. تو یہ جو زیادتی ہے یہ تو جمہوریت کا قتل ہے نا، جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور حکومت کر رہی ہے، تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جزاک اللہ جی. فیصلہ نہیں آیا ابھی شروع نہیں، ابھی 42 نمبر